بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں خوش آمدید۔ اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تبھی میں تڑپ کر بولی، بس کریں، میری بہن کے ساتھ کوئی اس ہسپتال میں آ کر زیادتی کر جاتا ہے اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی ٹائٹ ہے۔ میں نہیں مانتی۔ دیکھیں، اگر آپ 5 منٹ کے اندر اندر اس درندے کو گھسیٹ کر میرے سامنے نہ لائے تو میں اس پورے ہاسپٹل پر کیس کر دوں گی، سمجھے آپ؟ میں نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، پر وہ بولا، دیکھیں آپ سمجھ نہیں رہی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو ہم آپ کو فوٹیج دکھا سکتے ہیں۔ میں نے ہر کمرے میں کیمرے لگائے ہوئے ہیں، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ میں بھی اس کی بات مان چکی تھی اور وہ مجھے کنٹرول روم میں لے آیا، جہاں ہر طرف بڑی بڑی سکرینیں لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ مجھے کہنے لگا، دیکھیں میڈم، یہ ہے آپ کی بہن کا کمرہ جہاں وہ پچھلے 1 مہینے سے داخل ہے، دیکھ لیں، یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ 1 مہینے کے اندر آپ کے علاوہ اس کمرے میں کوئی بھی نہیں آیا، ہاں، نرس کے علاوہ کوئی نہیں آیا۔ پر اچانک مجھے اس کمرے میں کسی کی پورے اسرار موجودگی کا احساس ہوا، جیسے کوئی سایہ میری بہن کے کمرے میں آیا ہو۔ چند لمحوں کے لیے وہ پردے اور ہر چیز ایسے ہلنے لگی اور میری بہن کے چہرے پر عجیب سی تکلیف بھی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی میں نے مینیجر کو کہا، ویڈیو کو روکو۔ مینیجر نے وہ ویڈیو اسی وقت روک دی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا تو میری بہن کا وجود کانپ رہا تھا، پر آس پاس کوئی بھی نہ تھا، جبکہ پردے بہت تیزی سے ہل رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں ٹھٹک گئی کہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے۔ جب مینیجر نے کہا، دیکھا آپ نے، یہ کمرہ بالکل خالی ہے، یہاں کوئی نہیں آیا، آپ کا وہم ہے۔ پر میں اس کو کچھ بول نہ سکی۔ جو میں نے دیکھا وہ بہت عجیب تھا۔ مجھے ابھی تک یقین نہ آ رہا تھا کہ میری بہن کے ساتھ نہ جانے کیا ہوا ہے، پر اتنا میں ضرور جان گئی تھی کہ میری بہن یہاں بالکل محفوظ نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں وہ رپورٹ تھی جو کچھ دیر پہلے ہی مجھے نرس دے گئی تھی اور مجھے یہ بات بتائی تھی کہ میری بہن امید سے ہے۔ یہ خبر سنتے ہی میں ہڑبڑا گئی اور مجھے لگا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ مسلسل کومے میں تھی، اس کے شوہر کو تو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، تو پھر کیا کسی نے میری بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ پہلا سوال میرے ذہن میں یہی آیا۔ پر اس کمرے میں مجھے جو دکھا، میں ہسپتال کے سٹاف کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ جو میں نے دیکھا وہ کافی عجیب تھا۔ میں نے اپنی بہن کو فوراً ڈسچارج کروایا اور اسے گھر لے آئی۔ اماں ایک امید لگائی بیٹھی تھی کہ شاید منیبہ ٹھیک ہو گئی ہے، پر میں اماں کو کیا بتاتی کہ وہ ابھی تک کوما سے باہر نہیں نکلی تھی اور نہ ہی کسی ڈاکٹر نے کوئی امید کی بات کی تھی۔ ہم نے کتنی چاہت اور کتنے مان کے ساتھ اپنی چھوٹی بہن کو رخصت کیا تھا، پر ہم کہاں جانتے تھے کہ اس کی زندگی ایسے کسی درندگی کا شکار ہو جائے گی۔ میرا نام فہمیدہ ہے، ہم 2 بہنیں تھیں اور اپنے اماں ابا کے ساتھ پرسکون زندگی گزارنے میں مگن تھی۔ جیسے تیسے کر کے ہمارا گزارا ہو ہی جاتا تھا، پر کبھی ہم نے ناشکری نہیں کی تھی۔ میں منیبہ سے پورے 5 سال بڑی تھی اور اب اماں ابا میرے رشتے تلاش کر رہے تھے، پر میرے لیے انہیں کوئی رشتہ پسند نہ آتا تھا۔ ایک روز ایک بہت اچھی فیملی آئی، وہ لوگ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لائے تھے۔ ان کا بیٹا بھی بہت خوبصورت تھا، پر وہ تو مجھ پر نظر ڈالنا پسند ہی نہیں کر رہا تھا، بس منیبہ کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ تھی بھی تو اتنی پیاری اور شرارتی سی۔ واپسی پر جاتے ہوئے وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے تو منیبہ کو اپنی بہو بنانا ہے کیونکہ ہمارا بیٹا منیبہ کو پسند کرتا ہے۔ یہ سن کر ہم سب ہکا بکا ہو گئے۔ منیبہ میری طرف دیکھ کر بہت شرمندہ تھی، اسے ایسا لگ رہا تھا شاید اسے مہمانوں کے سامنے بیٹھنا نہیں چاہیے تھا۔ خود میرے جذبات بھی کچھ عجیب سے ہو رہے تھے۔ ابا نے سختی سے انکار کر دیا، نہیں، میں پہلے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کروں گا، تبھی منیبہ کو رخصت کروں گا۔ میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے اور پڑھ رہی ہے اور مجھے پہلے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ لیکن وہ لوگ اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے اور ابا کو راضی کرنے کی کوششوں میں لگے رہے۔ وہ روز ہی اصرار کرتے تھے کہ ہمارا بیٹا آپ کی بیٹی کو ساری زندگی خوش رکھے گا، آپ کی بیٹی راج کرے گی۔ اس کی دولت اور امارت کو دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ چلو میں نہ صحیح، میری بہن تو اچھی زندگی گزارے گی۔ میں نے بھی اماں اور ابا سے کہا کہ وہ لوگ جیسا کہتے ہیں ویسا کر لیں، پر ابا اس بات سے ڈرتے تھے کہ وہ خاندان والوں کو کیا جواب دیں گے کہ بڑی بیٹی کا بھی رشتہ پکا نہیں ہوا اور چھوٹی کو رخصت بھی کر دیا۔ ایسی کون سی مجبوری تھی؟ پر اس لڑکے کے والدین نے اماں ابا کو سمجھایا، دیکھیں آپ کی چھوٹی بیٹی شہزادی کی طرح رہے گی تو اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے، اور اللہ نے چاہا تو ضرور جلد ہی بڑی بیٹی کے لیے بھی کوئی مناسب رشتہ مل جائے گا۔ میں نے جب اماں اور ابا کو پریشان دیکھا تو میں نے بھی انہیں بہت پیار سے سمجھایا کہ جب اتنا اچھا رشتہ بغیر کسی کوشش کے گھر آیا ہے تو اس کو انکار کیوں کریں، کیونکہ لڑکا خود بھی منیبہ کو پسند کرتا ہے،
यूँ फैसला यही हुआ कि मुनीबा की शादी कर दी जाए। मैंने बहुत मुश्किल से अम्मा अब्बा को राजी किया था। क्या हुआ जो मेरा रिश्ता नहीं आ रहा? हम मुनीबा को तो बिठा नहीं सकते। मुनीबा खुद भी डरी डरी सी थी। उसे लग रहा था कि शायद मैं दिल ही दिल में उससे हसद न करूं, लेकिन मैंने उसे समझा लिया। यूँ मुनीबा की शादी हो गई। उसकी शादी काफी धूमधाम से हुई थी। लड़का उससे बहुत मोहब्बत करता था। शादी के अगले रोज जब हम नाश्ता लेकर गए, उस वक्त हमने महसूस किया कि मुनीबा के चेहरे पर खुशियों के रंग हैं। ये देखकर मैं और मेरे माँ बाप काफी मुतमईन हो गए। वो शादी के कुछ दिन बाद ससुराल चली गई। लड़के वाले हुंजा के रहने वाले थे। हुंजा क्योंकि बहुत दूर था, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे तमाम रिश्तेदार यहाँ नहीं आ सकते। इस वजह से लड़के वालों ने कहा कि हम वलीमा और तमाम फंक्शन वहीं रख लेंगे, और अब्बा भी वहाँ नहीं जा सकते थे तमाम खानदान को लेकर। मुनीबा के चेहरे की खुशी देखकर अब्बा भी खुश थे। मुनीबा के चेहरे से साफ जाहिर था कि वो बहुत खुश है, लेकिन अचानक ही न जाने किसकी नजर उसकी खुशियों पर लग गई और आज मुनीबा इस हाल में थी। कुछ दिन बाद हमने उससे राब्ता नहीं किया। जब अम्मी कॉल करती तो वो हमेशा बहाने से कॉल बंद कर देती थी और बार बार ये कहकर अम्मी मैं थोड़ी देर में आपसे बात करती हूँ कॉल काट देती। हमें ऐसा लगता कि शायद वो अपने ससुराल में जाकर बहुत खुश होगी। अब्बा अम्मी को यही कहते थे कि अगर वो खुश है तो हम क्यों उसे बार बार फोन करके तंग करें, इसलिए हमने उससे राब्ता नहीं किया। यूं एक साल गुजर गया और हमें पता न चला कि क्या हो रहा था। कभी कभार अम्मी अपनी मोहब्बत से मजबूर होकर कॉल करती तो अक्सर मुनीबा का शोहर जासिम फोन उठाता और हर बार यही कहता कि आंटी मुनीबा तो सो रही है या उसके पास खानदान की औरतें बैठी हैं। अम्मी उसे कहकर फोन बंद कर देती कि जब फारिग हो तो फौरन मुझे कॉल करे। मेरा दिल उससे बात करने के लिए बहुत बेचैन है। हमें लगने लगा था कि शायद मुनीबा हमसे खुद राब्ता नहीं करना चाहती। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। जब एक साल बाद अचानक हमारे घर का दरवाजा बजा। साथ वाले पड़ोसी दरवाजे पर खड़े थे और कह रहे थे कि बाहर आपकी बेटी बेहोश पड़ी है और न जाने उसके साथ क्या हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये बातें सुनकर हम सबके रंग फक हो गए। जैसे ही हम भागकर बाहर पहुंचे और मुनीबा की हालत देखी तो मेरे चेहरे की हवाएं उड़ गई। उसका पेट काफी फूला हुआ था। वो हामला थी लेकिन बेहोश थी और उसके बाद से वो आज तक कभी होश में नहीं आई। बेहोशी में ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया जो बहुत ही खूबसूरत बच्चा था। उसकी आंखें नीली थी, बिल्कुल अपने बाप जासिम की तरह। वो बच्चा भी अब 1 साल का हो गया था, लेकिन मुनीबा अभी तक कोमे से बाहर नहीं आई थी। उसका इलाज कहाँ से नहीं करवाया। अब्बा ने अपनी ज़मीन बेच दी ताकि मुनीबा का इलाज करवा सकें। लड़के वालों से राब्ता करने के लिए हम मुकम्मल कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब न मिला। ऐसा लगता था जैसे ज़मीन निकल गई हो या आसमान खा गया हो। मुनीबा का इलाज करवाने के लिए हमने काफ़ी हाथ पाँव मारे, पर जो डॉक्टर भी दिखता कहता इसका इलाज नामुमकिन है। ऐसी कोई बीमारी आज तक हमने नहीं देखी कि कुछ मालूम ही नहीं हो रहा था कि वो बेहोशी के आलम में क्यों है, क्योंकि उसके तमाम टेस्ट क्लियर थे। ना तो जिस्मानी तौर पर कोई मर्ज था और ना ही होश में आने की कोई उम्मीद। न जाने उसे क्या हुआ था। अजलान पूरे 1 साल का हो गया था। वो बहुत ज्यादा शरीफ था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी माँ कौन है। मैंने अजलान को काफी चाह से पाला था। मुझे लगा था कि अपने बच्चे की आवाजें, उसका चहकना सुनकर शायद मुनीबा आंखें खोले, इसलिए मैं उसे लेकर उसके करीब रहने की कोशिश करती थी, लेकिन वो हमेशा सुन सकती थी। उसका अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब मैं उसके चेहरे को हाथों में लेकर बातें करती तो उसकी आंखों से आंसू निकल आते, पर मुनीबा कुछ बोल नहीं सकती थी। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब अजलान एक रोज अचानक मुनीबा के कमरे में चला गया। वो 1 साल का तो था, लेकिन बहुत ज्यादा बोलता था। मैं खुशी से हंसी भी और रोई भी। मुनीबा के कमरे में जाकर वो मुनीबा के हाथ पाँव हिलाने लगा। उससे कुछ देर बाद ही मुनीबा ने अपनी आंखें खोली। ये मुआजिज़ा देखकर हम सब हैरत ज़दा रह गए, क्योंकि पिछले 1 साल से मुनीबा ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। उसके बाद भी मुनीबा कुछ भी नहीं बोल पाई। वो थोड़ी बहुत हरकत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कामयाब न हो पा रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो कुछ बताने की कोशिश कर रही हो, पर उसकी ज़बान उसका साथ न दे रही हो। रात के वक्त उसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल बदल गए थे। मैं नहीं जानती थी कि वो उससे इतनी नफरत क्यों कर रही है। शायद उसे ये मालूम नहीं है कि ये उसका अपना बेटा है, या फिर अजलान ने उसे बहुत तंग किया था। अब मैं अजलान को उसके कमरे में जाने से रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन अजलान फिर भी वहाँ मौजूद था। अजलान की हरकत मुझे काफ़ी अजीब लग रही थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज़ थी कि वो बिजली की तरह एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाता था। वो जितना भी खाना खा लेता उसका पेट भरने का नाम ही नहीं लेता था। कभी कभार वो अपने आप से भी बातें करने लगता। एक रात मैंने अजलान को सोलाने की कोशिश की, लेकिन वो सो नहीं रहा था। मुझे लगा शायद उसे फीडर चाहिए। जब मैं फीडर बनाने के लिए किचन में गई और वापस आई तो वो अपने कमरे से गायब था। मैंने हर जगह उसे तलाश किया, लेकिन कुछ सोचकर जब मैं छत पर पहुंची तो ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि वो छत पर किसी से बातें कर रहा था। वो सामने देखकर यूं बात कर रहा था जैसे कोई वहाँ मौजूद हो, लेकिन वहाँ कोई न था। जब मैंने उसे ऐसा करते देखा तो फौरन उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया और पूछा,
کہ تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ اس نے بابا بابا کہہ کر میری روح فنا کر دی۔ میں فوراً اسے کمرے میں لے آئی، لیکن اسی دن کے بعد سے وہ اکثر چھت پر ہی مجھے ملتا تھا۔ میں یہ بات کسی کو بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ بات چھپا رکھی تھی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، میں کسی نہ کسی ڈاکٹر کا پتہ کرتی اور مبینہ کو لے جاتی۔ ایک اچھے ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ مبینہ کو ہسپتال میں داخل کروا دیا جائے تاکہ نرسوں کی نگرانی میں اس کی صحت میں بہتری آ سکے۔ یہ سوچ کر مبینہ کو ہسپتال لے گئی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں اس کے ساتھ کوئی زیادتی کرے گا۔ ہسپتال پہنچ کر مبینہ پھر سے بے ہوشی کے عالم میں چلی گئی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ شاید میں نے غلطی کی کہ اسے ہسپتال لے آئی۔ اس روز جب مجھے نرس نے بتایا کہ آپ کی بہن حاملہ ہے تو یہ خبر سن کر میری روح فنا ہو گئی۔ میری بہن حاملہ کیسے ہو سکتی تھی؟ مجھے یہ زیادتی کا کیس لگ رہا تھا۔ تب میں نے پورے ہسپتال کو سر پر اٹھا لیا اور مینیجر کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ لیکن جیسے ہی میں نے کمرے کی CCTV فوٹیج دیکھی تو وہ منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ وہاں کوئی بھی نہ تھا، لیکن پھر بھی کسی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ مبینہ کے تاثرات مجھے انوکھے واقعے کا احساس دلا رہے تھے۔ میں کس کو یہ باتیں بتاتی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مبینہ کو پھر سے واپس گھر لے آئی۔ اماں ایک امید لگائے بیٹھی تھی کہ شاید مبینہ ٹھیک ہو کر واپس آ گئی ہے، لیکن مبینہ کو کومے میں دیکھ کر اماں کی ساری امیدیں ٹوٹ گئی۔ میں نے اماں کو یہ خبر نہیں بتائی تھی کہ مبینہ حاملہ ہے۔ میں کس منہ سے یہ بتاتی؟ پھر میں نے اپنی ایک سہیلی ثنا کو اس بات سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ تم کیوں ابھی تک اس کا علاج کروا رہی ہو؟ جب 2 سالوں سے ٹھیک نہیں ہو سکی، وہ اب کیسے ٹھیک ہوگی؟ مجھے تو یہ سارا معاملہ روحانی لگ رہا ہے۔ ایسا کرو، کسی اچھے عامل کے پاس جاؤ تاکہ وہ عمل سے تمہیں بتا سکے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے بھی یہی لگا، لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ مبینہ تو امید سے ہے۔ اگر عامل کے پاس لے گئی کہ یہ حمل سے ہے تو پورے خاندان کو پتہ چل جائے گا کہ مبینہ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، تو سب لوگ کیا سوچیں گے؟ میں بہت بے بسی محسوس کر رہی تھی۔ اذلان آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا۔ جیسے جیسے بڑا ہو رہا تھا اس کے اندر عجیب سی تبدیلیاں آ رہی تھی۔ وہ 2 سال کا تھا، لیکن اس میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی بھی چیز کو آسانی سے اپنی جگہ سے ہلا سکتا تھا۔ ایک روز اچانک آدھی رات کو میری آنکھ کھلی۔ میں نے جیسے ہی اپنے ساتھ اذلان کو دیکھنا چاہا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ اذلان اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ رات کی اس پہر وہ نہ جانے کہاں تھا۔ مجھے لگا شاید وہ مبینہ کے کمرے میں گیا ہو۔ جیسے ہی میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا، یہ دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ مبینہ کا بستر بالکل خالی تھا۔ وہ اپنے بستر پر موجود نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں مبینہ کو ہر طرف تلاش کرنے لگی۔ پھر اچانک ہی مجھے اذلان کا خیال آیا کہ وہ بھی تو غائب ہے، نہ جانے اذلان اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے خیال آیا کہ میں چھت پر جا کر دیکھوں۔ اسی خیال کے تحت جب میں چھت پر گئی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ چھت پر مبینہ کا وجود نیچے پڑا ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا نوزائیدہ بچہ تھا۔ اذلان کی گود میں وہ بچہ تھا اور وہ اسے چپ کروا رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں نے اذلان کو چیخ کر پکارا، لیکن وہ مجھے دیکھ کر اسی طرح بیٹھا رہا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی گود سے وہ بچہ لے لیا تو اذلان کہنے لگا، آنی یہ دیکھیں یہ میرا بھائی ہے۔ میں نے اذلان کو کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا، لیکن وہ صرف 2 سال کا تھا اور اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں شاید خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، مما کو یہاں کون لایا اور تم کس کے ساتھ آئے ہو؟ اذلان نے معصومیت سے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے کسی اندیکھے وجود کی موجودگی کا احساس ہونے لگا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سامنے کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، تم کیا کر رہے ہو اتنے اندھیرے میں؟ پھر وہ انگلی سے خالی دیوار کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور کہنے لگا، آنی میں اکیلا نہیں، بابا بھی تھے اور اب بھی سامنے موجود ہیں۔ اتنے دنوں سے میں جس حقیقت کو جھٹلا رہی تھی، اب اتنا ضرور جان گئی تھی کہ جو بھی ہے بہت غلط ہے۔ میں نے اس نوزائیدہ بچے کو احتیاط سے اپنی گود میں لے لیا۔ اب میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ ممی کو سب بتا دوں۔ میں اکیلے مبینہ کو نیچے نہیں لے جا سکتی تھی۔ اب تک اماں کو کچھ معلوم نہ تھا۔ میں اماں کو کبھی بھی مبینہ کے کمرے میں جانے نہیں دیتی تھی۔ میرے اندازے میں تو ابھی بہت وقت پڑا تھا، کیونکہ میں ہسپتال سے صرف 1 ماہ کے اندر ہی مبینہ کو لے آئی تھی اور اسے گھر میں صرف 3 ماہ ہی ہوئے تھے۔ اتنی جلدی بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ پر میں پریشانی سے کھڑی تھی کہ اس بچے نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ اس بچے کی رونے کی آوازوں سے پورا گھر ہل گیا تھا۔ اماں بھی چھت پر پہنچ چکی تھی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، فہمیدہ یہ بچہ کس کا ہے؟ ابا تو ویسے ہی کام کے سلسلے میں پچھلے کچھ عرصے سے دوسرے ملک گئے ہوئے تھے۔ ابا کو اچھی نوکری کی آفر آئی تھی۔ اماں کے پوچھنے پر میں نے سب کچھ انہیں بتا دیا۔ وہ حیرت اور خوف سے کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اذلان نے اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہا، نانو یہ میرا بھائی ہے
और ये इसी घर में रहेगा। अजलान ने काफी संजीदगी से कहा और अम्मा अपना दिल थाम कर रह गई। मैं और अम्मा मुबीना को नीचे ले आए। वो अभी तक बेहोश थी। अम्मा अपने बेटी के नसीब पर रो रही थी। हम दोनों माँ बेटी ये जान चुके थे कि अस्पताल में मुबीना के साथ कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये कोई पुरअसरार मामला है। मैंने अजलान की तरह इस बच्चे की जिम्मेदारी भी उठा ली। इस बच्चे का नाम मैंने अरमगान रखा। इस बच्चे की आंखें भी नीली ही थी, मतलब ये भी जिन की औलाद ही है। तो क्या जिन ही इंसानों में शामिल है? मैंने पड़ोस में झूठ बोला कि कोई रात के अंधेरे में इसे हमारे दरवाजे पर रख कर चला गया, लेकिन जल्द ही ये बात खुल गई क्योंकि अजलान और अरमगान की आंखें नीली थी। हम दोनों माँ बेटी ने जल्द अज जल्द ये मोहल्ला छोड़ने की कोशिश की। थोड़े ही अरसे बाद एक नया घर किराए पर ले लिया। अब्बा को अभी तक कुछ मालूम न था और ना ही हम बताना चाहते थे। अरमगान भी देखते ही देखते 1 साल का हो गया था। अब मैं इन दोनों भाइयों को संभालते संभालते थक गई थी। तभी मैंने अजलान को स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसकी उम्र प्ले ग्रुप में दाखिले की थी, लेकिन अपना टेस्ट बहुत अच्छे से दे दिया और केजी में दाखिल हो गया। जब मैं स्कूल जाती तो उसकी बहुत ज़्यादा शिकायतें आती। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन अपने साथी बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग करता था। एक रोज़ स्कूल की प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और मुझे खूब डांटा कि आपने इस बच्चे की तरबियत कैसे की है। इस बच्चे ने हमारे स्कूल का माहौल ख़राब कर दिया है। रोज़ ये कुछ न कुछ अजीब करता रहता है। कभी किसी का थर्मास तोड़ देता है, कभी किसी का टिफिन छीन लेता है, बच्चों को मारता है तो इतनी ज़ोर से मारता है कि उनके कान से खून निकलने लगता है, और न जाने बच्चों से कैसे पेश आता है कि वो इससे डर कर रोने लगते हैं। यही सूरत चलती रही तो मैं इसे स्कूल से निकाल दूंगी। ये सुनकर मैं घबरा गई। सिर्फ 2.5 साल के बच्चे की इतनी शिकायतें। मैंने घर आकर अजलान को समझाया कि अजलान, ये तुम क्या हरकतें करते हो? लोग क्या समझेंगे कि मैंने तुम्हारी सही तरीके से तरबियत नहीं की। फिर अजलान कहने लगा कि नहीं आनी, वो सारे लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बाबा तो तुम्हें कभी लेने नहीं आते, तुम्हारे बाबा गंदे हैं। ये सुनकर मैं अपने बाबा को बुला लेता हूँ और फिर वो खुद ही उन्हें सजा दे देते हैं। ये सुनकर मेरा वजूद खौफ से कांपने लगा। आनी, मेरे बाबा गंदे हैं क्या? वो मेरे साथ क्यों नहीं रहते? और मम्मा सोती क्यों रहती हैं? बाबा कहते हैं कि मम्मा उनसे नाराज़ हैं। मम्मा तो मुझसे और अरमगान से भी नाराज़ हैं कि हम भी गंदे हैं। और क्या बाबा हमें अपने साथ ले जाएंगे? अजलान ने मुझसे मासूमियत से पूछा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब जिन इस घर में मौजूद है और वो अपने बच्चों से बातचीत भी करते हैं। ये सुनकर मेरा वजूद कांप रहा था। मुझे अपनी सहेली की बात याद आने लगी जिसने कहा था किसी आमिल से मुनीबा का इलाज करवाओ। अभी मैं कुछ समझ ही न पाई थी कि इस मसले का हल कैसे ढूंढूं कि अचानक मेरा रिश्ता एक बहुत अच्छी जगह से आया। लड़के वाले बहुत अच्छे थे, लड़का दीनदार था, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान थी कि मेरी बहन तो इस हाल में नहीं है कि अपने बच्चों को खुद पाल सके। उसका ख्याल रखने के लिए मैं ही मुसलसल नर्स बनी हुई थी। तो मेरी शादी के बाद इन दोनों बच्चों का क्या होगा? मैंने अम्मा से भी यही बात की थी, लेकिन अम्मी ने जल्दी से मेरा रिश्ता पक्का कर दी। मेरी मंगनी शहान से हो गई। शहान एक हाफिज़ कुरान था और एक रोज़ दावत पर जब हमारे घर आया तो वो हमारे घर को हैरत भरी नज़रों से देखने लगा, जैसे कुछ बेचैन हो रहा हो। अम्मी ने उसके साथ बैठकर बातचीत की। जब मैंने खाना मेज़ पर लगाया तो अजलान भी आ गया। मैंने मोहब्बत से अजलान से कहा, बेटा अंकल से मिलो, लेकिन वो सुर्ख आंखों से शयान की तरफ देख रहा था। शयान भी उसे मुसलसल घूर रहा था और इन दोनों के तासुरात देखकर मैं खौफजदा हो गई। अजलान पैर पटकता हुआ अपने कमरे में वापस चला गया और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। मैंने शयान से पूछा, क्या हुआ, कोई मसला है? लेकिन शयान खामोश रहा, जिससे मेरी परेशानी मजीद बढ़ गई। फिर वो मुझसे मुबीना की हालत के बारे में पूछने लगा कि इसके साथ ये सब कैसे हुआ। मैंने शयान को सारी बात बताई तो वो फौरन अपना सर थाम कर बैठ गया। शयान ने मुझसे कहा कि मैं अजलान और अरमगान दोनों को ले आऊं। जब मैं कमरे में गई तो दोनों भाई मौजूद नहीं थे। मैं फौरन छत की तरफ भागी, लेकिन वहाँ भी नहीं थे। मैंने शयान को बताया तो उसने मुझसे कहा, परेशान मत हो, उसका बाप उन्हें ले गया है, जल्दी वापस छोड़ जाएगा। शयान ने हमें बताया कि वो जिस उस्ताद मोहतरम से पढ़ा है वो हर मसले को मिनटों में हल कर देते हैं। उनके पास बहुत रश होता है। तुम कहो तो मैं तुम्हारी बहन का इलाज उनसे करवा सकता हूँ। उन उस्ताद साहब को यहाँ पर बुलवा लूंगा। उसकी बात सुनकर मैंने फौरन कह दिया, हाँ मैं भी कब से यही सोच रही थी, लेकिन मैं अकेली ये सब कैसे कर सकती थी? घर में कोई मर्द भी नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। शयान ने मुझे तसल्ली दी कि तुम अब फिक्र न करो, तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी अगर अल्लाह ने चाहा तो। मुझे अचानक एहसास हुआ कि अजलान भी हमारी बातें सुन रहा है। वो न जाने कहां से निकलकर कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही उसने उस्ताद साहब का जिक्र सुना तो उसका चेहरे का रंग सुर्ख हो गया। वैसे भी वो कुछ बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता था। उसे गुस्से में देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। वो तेजी से जाकर अपने कमरे में बंद हो गया। उस रात वो फिर से अपने बिस्तर से गायब था।
جب میں اس کے لیے دودھ لے کر کمرے میں گئی تو کمرہ خالی تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ چھت پر ہوگا۔ جیسے ہی میں چھت پر گئی وہ کسی کو بتا رہا تھا کہ آنی کسی عامل کو گھر بلانے والی ہے اور یوں ہم تینوں کا ساتھ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اگر اماں ٹھیک ہو گئی تو اماں بھی آنی کو سب کچھ بتا دیں گی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے۔ کبھی کبھار مجھے لگتا تھا جیسے اذلان کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، پر میں نے آج اپنی سوچ کو جھٹک دیا اور اذلان کو جھنجھوڑ کر اسے بلانا چاہا، لیکن وہ میری بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ ابھی تک کسی کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر رہا تھا۔ جب میں نے اسے زبردستی اپنے ساتھ واپس لانا چاہا تو اس نے زور سے مجھے دھکا دیا اور میں پیچھے جا گری۔ اس کا چہرہ انتہائی خوفناک اور بگڑا ہوا تھا۔ سرخ آنکھیں بری طرح سے باہر نکلی ہوئی تھی اور ان کی نیلی رنگت یوں لگ رہی تھی جیسے آگ کے شعلے میں بدل گئی ہو۔ میں فوراً واپس نیچے آئی اور شایان کو فون کر کے ساری تفصیل بتا دی۔ اب شایان کو بھی 100% یقین ہو گیا تھا کہ یقیناً یہ سخت ترین روحانی معاملہ ہے۔ اس نے مجھے امی کے کمرے میں جا کر آیت الکرسی پڑھنے کا کہا اور خود استاد صاحب کے گھر چلا گیا۔ میں بہت پریشان تھی۔ اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے ارمغان کی طرف دیکھا۔ دل نے چاہا کہ میں اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن پھر یہ یاد آتے ہی کہ یہ اذلان کا بھائی ہے، میرے دل میں شدید خوف بھر آیا اور میں اکیلے ہی بھاگتے ہوئے امی کے کمرے میں جا گھسی۔ امی سوئی ہوئی تھی۔ میں چپکے سے ان کے بستر پر لیٹ گئی اور مسلسل آیت الکرسی پڑھتی رہی۔ میں نے کمرے کو اندر سے لاک کیا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہو، اور پھر مجھے اذلان کی معصومانہ آواز سنائی دی، آنی دروازہ کھولو نا، مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آ رہی۔ میں نے غصے سے دروازے کی طرف دیکھا اور چادر اپنے منہ پر تان لی۔ میں نے اپنی جوانی کے بہترین سال اذلان اور ارمغان کو پالنے کے لیے ضائع کر دیے تھے، اور سلے میں یہ پراسرار بچہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس بارے میں سوچتے ہوئے جلد ہی سو گئی۔ اگلے دن جب شایان استاد صاحب کو لے کر گھر آیا، اس وقت منیبہ کے کمرے سے عجیب سا دھواں اڑنے لگا۔ میں نے جیسے ہی کمرہ کھولا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس کمرے میں آگ لگی ہوئی تھی۔ آگ کے شعلے چاروں طرف بھڑک رہے تھے۔ منیبہ کا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ شایان اور میں نے بڑی مشکل سے منیبہ کو دوسرے کمرے میں شفٹ کیا۔ اس کمرے سے آگ بجھانے کی ہم نے بھرپور کوشش کی۔ استاد صاحب یہ سب کچھ گہری نظر سے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ہم دونوں کو پیچھے ہٹنے کو کہا اور خود ایک گلاس پانی پر دم کرنے لگے۔ انہوں نے وہ پانی کمرے کے دروازے پر ڈال دیا۔ جیسے ہی کمرے کے دروازے پر پانی ڈالا، حیرت انگیز طور پر کمرے میں لگی ہوئی آگ بجھ گئی۔ شایان کہنے لگا، فکر مت کرو، اب مبینہ ضرور ٹھیک ہو جائے گی۔ پر میں جانتی تھی یہ کتنا مشکل اور خطرناک کام ہے۔ اذلان کی بھی فکر تھی کہ وہ چھوٹا ہے، میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، اور نہ میں یہ چاہتی تھی کہ اسے کوئی نقصان پہنچے۔ شایان کے استاد صاحب کو دیکھ کر اذلان مسکرا دیا، جیسے ان کو چیلنج کر رہا ہو۔ استاد صاحب مسکرا کر اس کو دیکھتے رہے اور بولے، اذلان بابا سے کہو ہم بچوں سے نہیں الجھتے، وہ خود آ کر بات کریں۔ یہ سننا تھا کہ اذلان غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اوپر کی طرف منہ کر کے بہت ہی بھیانک آواز نکالی، جیسے بہت سارے بھیڑیے مل کر رو رہے ہوں۔ استاد صاحب نے شایان کو اشارہ کیا۔ وہ جلد ہی سر ہلا کر بھاگتا ہوا گیا۔ استاد صاحب نے اپنے گرد ہاتھ میں لی ہوئی مٹی سے ایک لکیر کھینچتے ہوئے ہم سب کو ایک دائرے میں بند کر دیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ایک دائرے میں استاد صاحب بیٹھے تھے اور دوسرے دائرے میں ہم سب، اذلان اور ارمغان، دونوں ہی اس دائرے سے باہر تھے۔ ارمغان کے چہرے پر پھیلی ہوئی معصومیت دیکھ کر میرا دل کٹ رہا تھا۔ وہ ابھی 1 سال کا ہی تو تھا۔ اس نے نہ جانے کیوں رونا شروع کر دیا۔ کمرے میں بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے زور سے بجلی کڑکتی ہے۔ گھر کی تمام لائٹیں خود بخود جلنے اور بجھنے لگی۔